اگر محبت کرنی ہے تو نبی پاک نہیں ہے گلا نہیں مننا ہے، داڑھی بھی رکھنی ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا. یہ جتنے بھی سارے بھڑے کام ہے کہ نبی پاک کو پسند کوئی نہیں، سارے کام بھی کوئی نہ ہونے دے چنگے تے پھر نبی پاک کی نہیں اگر سارے غلام نے. تو اتحاد امت دا ہر بندہ اعلان کرتا ہے امت اکٹھی ہو جائے، امت دے اندر اتحاد ہوئے. اتحاد ادو ہی ہونا ہے جدو مصطفیٰ دے صحابہ نے بھی پیار کرنا ہے، مصطفیٰ دے اہل بیت نے بھی پیار کرنا ہے، ادو امت دا اتحاد ہونا ہے. تو یہ اگر میں نہیں منتا تو میں تیری کی تیری اوقات کی ہے، تیرے بڑے ہاتھ ہونے دا پتہ نہیں، تو آتا میں انہوں نہیں مننا، تو نہ مننے کو تیار تیرے نہ مننا کی ہونا ہے، تو خود جہنم آ جانا ہے. انہوں دا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر امت چاہتی ہے کہ سارے اندر اتحاد ہوئے، اسی مسلمان ہونی جڑے سارے ہاں اکٹھے ہو جائیے، پھر مسلک اہل سنت کے جمع ہونا پڑے گا. پھر آج کل روڑے پہ ہوا دینا سی بھی سننی گا، ہم بھی سننی ہے وہ بھی سننی ہے. اب سننی جو یعنی نبی پاک ابو بکر رکھنے والے وہ بھی سنی بنے ہوئے، جو حضور سے عشق کرنے والے کی سنی. تو یہ سوال امام زین العابدین سے کیا گیا. کس سے؟ آخری بات امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین دا پتر. امام حسین کون ہے؟ حضرت علی دے پتر. حضرت علی کون ہے؟ نبی پاک دے چاچے دے پتر. علی پاک کون ہے؟ جنہاں دے گھر نبی پاک دی بیٹی خاتون جنت ہے. زین العابدین عابد. آپ نے کو سوال کیتا گیا کہ کون سا فرقہ 72-73 ہو گئے سچا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کیا کیا؟ امام زین العابدین. پھر سوال کرنے والی بڑا سیانا ہے، اس نے اگر سنی ڈھیر سارے بن جاؤں، میں بھی سنی ہوں، میں بھی سنی ہوں، ہم بھی تمہاری جیسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی یہ کرتے ہیں تم کرتے ہو. تو امام زین العابدین نے فرمایا جب سنی کے لبادے میں بغض مصطفیٰ رکھنے والے آ جائیں نا، پھر اصل سنیوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ میرے امام نے فرمایا جو میرے نانے پر کثرت سے درود پڑھیں گے وہ سچے سنی ہوں گے. اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ تحقیق کریں. فرقے تو بہت ہیں، کوئی آدھا ہے ہاتھ ڈھیٹھا کر کے نماز پڑھو، کوئی آدھا اوپر کھڑے کرو، کوئی آدھا اتھے بنو، کوئی آدھا ٹنگا کھلا کے نماز پڑھو. نبیاں گلہ تے نوے فرقے. مسلک پرانا جو صحابہ سے جو صحابہ کی جماعت چلتی آ رہی ہے اس کے ساتھ وابستہ رہو اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو، ورنہ گمراہ ہو گئے اس دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے حضور تے چوکھا درود کون پڑھ دیں، درود چھوڑ کے گھبرا کون نہیں دے نہیں جی سپیکر تو بھی نہ پڑھ لیا کرو، آج پڑھ لیا کرو، آج کر لیا کرو. ہم درود کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، ہم حضور کی محبت میں پڑھتے ہیں. جہاں جہاں اس درود کی صدا جائے وہاں وہاں محبت مصطفیٰ عام ہوتی جائے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.